بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر بچوں کو اگزام کے زمانے میں بہت ہی اسٹریس ہوتا ہے کہ وہ اگزام میں کہیں فیل نہ ہو جائیں، تو آج میں چند ٹپس دیتا ہوں تاکہ اگزام کا اسٹریس بھی آپ کو کم ہو اور تاکہ آپ اچھے نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ کے اندر پلاننگ کی کمی ہوتی ہے۔ آپ پلاننگ کے ساتھ اگر مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اسباق یاد کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا اسٹریس کم ہوگا اور آپ کی تیاری پوری ہوگی۔ فار ایگزامپل جو ہارڈ کتابیں ہیں جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان کے لیے آپ زیادہ وقت دیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ یاد کریں تاکہ 2 مہینے 3 مہینے کا جو وقفہ ہے یا اس سے پہلے اگزام کا جو وقت ہے اس میں آپ ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے پلاننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے، چند کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگزام کا جب زمانہ آ جاتا ہے تو اس وقت ان کو اسٹریس اور ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایسی صورتحال میں آپ 2-3 مہینہ اگزام سے پہلے پلاننگ کر لیں کہ کون سی کتاب ہم کو کتنی پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے۔ جو آسان کتابیں ہیں ان پر کم فوکس کریں، جو ہارڈ کتابیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں اس کو 3 مہینے کے وقفے میں آپ اس کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری خرابی جو بچوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے سب کچھ یاد ہو گیا اور مجھے کنٹرول ہے اپنے سبجیکٹ پہ اور میں پاس ہو جاؤں گا یا بہت اچھا نمبر آئے گا۔ تو اوور کانفیڈنس بھی بچوں کے لیے بہت ہی گھاتک اور بہت ہی ڈینجرس ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ ایگزام دیتے ہیں تو اس وقت معلوم ہوا کہ بہت ہی کم نمبر آئے یا وہ فیل ہو گئے۔ تو اوور کانفیڈنس کبھی بھی مت بنیے اور پلاننگ کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری رکھیے۔ ایک تیسری خرابی بچوں کے اندر یہ ہے کہ روٹ لرننگ کرتے ہیں، یعنی کہ رٹا مارتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے کوشچن آنسر کو آپ رٹا مارنا شروع کر دیں، اس کو نہیں سمجھیں اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے جو چیپٹر ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا، تو اگر ممتحن ایگزامینر کوئی بھی سوال تھوڑا سا گھما کر کے آپ کو دے دے گا تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے، چونکہ جو آپ نے یاد کیا ہے اس کے جیسا تو وہ سوال نہیں ہے۔ لہٰذا رٹا مارنے کی عادت کم ڈالیے، سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پورا چیپٹر پہلے سمجھیں، 2 بار 3 بار چیپٹر پڑھ لیں، پھر اس کے کوشچن آنسر اگر یاد کرنے کی ضرورت ہے تب یاد کریں، تو یقیناً جیسے بھی سوال آئیں گے آپ اس کو سولو کر لیں گے۔ تو کبھی بھی رٹا مارنے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنے سبجیکٹ کو تھورو کرنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور بچوں کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ سستی بہت کرتے ہیں، تساہلی کرتے ہیں۔ 10-12 سبجیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر میٹرکولیشن وغیرہ میں، تو سوچتے ہیں کیا کہ چلو یہ سبجیکٹ میں بعد میں پڑھ لوں گا، چنانچہ ہسٹری، سیوکس یا دوسرے سبجیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، سائنس اور میتھ پر زور ڈالتے ہیں، اور جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اسی لیے کہا کہ پلاننگ کی بہت ہی سخت ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کامیابی کے لیے، اور سستی نہ کریں، پروکریسٹینیشن نہ کریں کہ کل پڑھ لوں گا یا پرسوں پڑھ لوں گا یا اس کو ایگزام کے وقت میں پڑھ کر کے پاس کر جاؤں گا، اس کے چند کوشچن آنسر کوشچن بینک سے میں لے کر کے سمجھ لوں گا، اس کو پریکٹس کر لوں گا۔ تو ایسی سچویشن میں نمبرات آنا تو دور بلکہ کبھی کبھی بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی سستی نہیں کریں، پلاننگ کے ساتھ جو روٹین آپ نے بنا رکھا ہے کہ اس دن ہم کو اتنا یہ چیپٹر پڑھنا ہے، اتنے یہ کوشچن یاد کرنے، اتنا ضرور کیجئے اور اپنے آپ پر ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو طے کیا ہے اس کو ہم ڈیلی کریں۔ ایک اور خرابی بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ ریوائز نہیں کرتے، ریویژن نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ ریویژن نہیں کریں گے، اگر آپ نے یاد کر لیا، مان لیے کہ 20-25 پیج آپ نے رٹا مار لیا، یاد کر لیا ہے کوشچن آنسر، لیکن اگر اس کو ہر روز تھوڑا تھوڑا ریوائز نہیں کرتے ہیں آپ تو آپ بھول جائیں گے۔ ایگزام کے وقت آپ جائیں گے تو آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ کون سا کوشچن ہم نے یاد کیا، کون سا کوشچن یاد نہیں کیا۔ اس لیے ریویژن بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں اس کو ریوائز کرتے رہیں، اوور ویک یا کہتے ہیں منتھ میں آپ اس کو ضرور ریوائز کریں ہر ویک میں، تاکہ وہ آپ کی یادداشت میں برقرار رہے۔ تو ریویژن بہت ضروری ہے اگر آپ ایگزام میں اسٹریس سے بچنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو جو آپ یاد کر رہے ہیں ڈیلی اس کا ریویژن بھی کرتے چلے جائیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پڑھائی کی، اپنے اسٹڈی کی پلاننگ کیجئے، اور پلاننگ کے ساتھ روٹین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اوور کانفیڈنس میں کبھی مت رہیے کہ مجھے سب کچھ یاد ہو گیا اور میں انشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں گا۔ رٹا مت ماریے، سب کچھ ایک دم زبانی یاد کرنے کی کوشش مت کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، چیپٹر کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ وقت لگے گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد میں سستی اور تساہلی مت برتیے کہ میں کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا۔ یہ پروکریسٹینیشن اور سستی جو ہے اس کی وجہ سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ایگزام کے وقت میں آپ کو اسٹریس آ جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان چند باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایگزام ہو آپ اس کے اندر اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔